اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تقول للمؤمنین ألن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین۔ جب تو کہنے لگا مسلمانوں کو، کیا تم کو کافی نہیں کہ تمہاری مدد کو بھیجے رب تمہارا 3000 فرشتے آسمان سے اترنے والے ہیں؟ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، البتہ اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو اور وہ آئیں تم پر اسی دم۔ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، تو مدد بھیجے تمہارا رب 5000 فرشتے نشاندار گھوڑوں پر۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور یہ تو اللہ نے تمہارے دل کی خوشی کی اور تاکہ تسکین ہو تمہارے دلوں کو اس سے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد ہے صرف اللہ ہی کی طرف سے جو کہ زبردست ہے حکمت والا۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ ہلاک کرے بعض کافروں کو یا ان کو ذلیل کرے تو پھر جاویں محروم ہو کر۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، تیرا اختیار کچھ نہیں یا ان کو توبہ دیوے خدا تعالیٰ، أَوْ يُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، یا ان کو عذاب کرے کہ وہ ناحق پر ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، بخش دے جس کو چاہے اور عذاب کرے جس کو چاہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ربط آیات۔ سابقہ آیات میں بضمن قصہ احد غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد غیبی ہونے کا ذکر تھا۔ آگے اس امداد کی کچھ تفصیل اور فرشتوں کے بھیجنے کی حکمت کا بیان ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اذ تقول للمؤمنین الا واللہ غفور رحیم، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی یہ امداد اس وقت ہوئی تھی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے، کیا تم کو تقویت قلب کے لیے یہ امر کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ جو اسی کام کے لیے آسمان سے اتارے جاویں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے درجے کے فرشتے ہوں گے، ورنہ جو فرشتے پہلے سے زمین پر موجود تھے ان سے بھی یہ کام لیا جا سکتا تھا۔ روح۔ پھر اوپر سے استفہام کا خود جواب اس طرح ارشاد فرمایا، ہاں کیوں نہیں کافی ہوگا۔ اس کے بعد اس امداد میں مزید زیادتی کا وعدہ اس طرح فرمایا کہ مقابلہ کے وقت اگر مستقل رہو گے اور تقوی پر قائم رہو گے، یعنی کوئی امر خلاف اطاعت نہ کرو گے، اور وہ لوگ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں گے جس میں عادتاً کسی مخلوق سے مدد پہنچنا مشکل ہوتا ہے، تو تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا 5000 فرشتوں سے جو ایک خاص وضع کے بنائے ہوں گے، جیسے عام جنگوں میں اپنی اپنی فوج کی پہچان کے لیے کوئی خاص وردی ہوتی ہے۔ آگے اس امداد و نصرت کی حکمت کا بیان ہے کہ اور اللہ تعالیٰ یہ امداد مذکورہ جو فرشتوں سے ہوئی محض اس لیے کہ تمہارے لیے غلبہ اور فتح کی بشارت ہو اور تمہارے دلوں کو اس سے قرار آئے، اور نصرت و غلبہ تو صرف اللہ کی طرف سے ہے جو کہ زبردست ہیں، کہ ویسے بھی غالب کر سکتے ہیں لیکن حکیم بھی ہیں۔ تو جب مقتضائے حکمت یہ ہوتا ہے کہ اسباب کے ذریعے غلبہ دیا جائے تو ویسے ہی اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ تو امداد بالملائکہ کی حکمت تھی۔ آگے اس کی حکمت کا بیان ہے کہ یہ فتح و غلبہ تمہیں کیوں عطا کیا گیا۔ اس کے لیے ارشاد فرمایا گیا تاکہ کفار میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے، چنانچہ کافروں کے 70 سردار رئیس مارے گئے، یا ان میں سے بعض کو ذلیل و خوار کر دے یا وہ ناکام لوٹ جاویں، یعنی ان میں سے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہو جائے، اور اگر دونوں ہو جاویں تو اور بھی بہتر ہے۔ چنانچہ دونوں باتیں ہوئیں کہ 70 سردار مارے گئے، 70 قید ہو کر ذلیل ہوئے، باقی ذلیل و خوار ہو کر بھاگ گئے۔ معارف و مسائل۔ فرشتوں کی امداد بھیجنے کی حکمت اور اصل مقصد اور تعداد ملائکہ میں مختلف عدد بیان کرنے کی حکمت۔
حکمت۔ یہاں طبعی طور پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو وہ طاقت بخشی ہے کہ ایک ہی فرشتہ پوری بستی کا تختہ الٹ سکتا ہے، جیسا کہ قوم لوط کی زمین تنہا جبرائیل امین نے الٹ دی تھی، تو پھر فرشتوں کا لشکر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ نیز یہ کہ جب فرشتے میدان میں آئے ہی تھے تو ایک کافر بھی بچنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کا جواب خود قرآن کریم نے آیت وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ میں دے دیا ہے کہ فرشتوں کے بھیجنے میں در حقیقت ان سے کوئی میدان جنگ فتح کرانا مقصود نہ تھا، بلکہ مجاہدین مسلمین کی تسلی اور تقویت قلب اور بشارت فتح دینا مقصود تھا، جیسا کہ اس آیت کے الفاظ إِلَّا بُشْرَىٰ اور لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ سے واضح ہے، اور اس سے زیادہ صریح سورہ انفال میں اسی واقعہ کے متعلق آئے ہوئے الفاظ ہیں فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جس میں فرشتوں کو خطاب کر کے ان کے سپرد یہ خدمت کی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے قلوب کو جمائے رکھیں، پریشان نہ ہونے دیں۔ اس تثبیت قلوب کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ اپنے تصرف کے ذریعے ان کے قلوب کو مضبوط کر دیں، جیسا کہ مشائخ صوفیہ اہل تصرف کا معمول ہے، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے یہ واضح کر دیں کہ اللہ کے فرشتے ان کی مدد پر کھڑے ہیں، کبھی سامنے ظاہر ہو کر، کبھی آواز سے، کبھی کسی اور طریق سے، جیسا کہ میدان بدر میں یہ سب طریقے استعمال کیے گئے۔ آیت فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ کی ایک تفسیر میں یہ خطاب فرشتوں کو ہے، اور بعض روایات حدیث میں ہے کہ فرشتے نے کسی مشرک پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا سر خود ہی بدن سے جدا ہو گیا، کما روی عن سہل بن حنیف بروایت الحاکم و تصحیح البیہقی۔ بعض صحابہ کرام نے جبرائیل امین کی آواز بھی سنی کہ اقدم خیزوم فرما رہے ہیں، اور بعض نے خود بھی بعض ملائکہ کو دیکھا بھی، راول مسلم۔ یہ سب مشاہدات اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں کہ ملائکۃ اللہ نے مسلمانوں کو اپنی نصرت کا یقین دلانے کے لیے کچھ کام ایسے بھی کیے ہیں کہ گویا وہ بھی قتال میں شریک ہیں، اور دراصل ان کا کام مسلمانوں کی تسلی اور تقویت قلب تھا، فرشتوں کے ذریعے میدان جنگ فتح کرانا مقصود نہیں تھا۔ اس کی واضح دلیل یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں جنگ و جہاد کے فرائض انسانوں پر عائد کیے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو فضائل و درجات حاصل ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ فرشتوں کے لشکر سے ملک فتح کرائے جائیں تو دنیا میں کفر و کافر کا نام ہی نہ رہتا، حکومت اور سلطنت کی تو کیا گنجائش تھی۔ مگر اس کارخانہ قدرت میں اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہی نہیں، یہاں تو کفر و ایمان اور اطاعت و معصیت ملے جلے ہی چلتے رہیں گے۔ ان کے نکھار کے لیے حشر کا دن ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ غزوہ بدر میں ملائکۃ اللہ کو مدد کرنے کے لیے بھیجنے میں جو وعدے آئے ہیں، ان میں سورہ انفال کی آیت میں تو 1000 کا وعدہ ہے، اور آل عمران کی مذکورہ آیت میں پہلے 3000 کا، پھر 5000 کا وعدہ ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ بات یہ ہے کہ سورہ انفال میں مذکور یہ ہے کہ جب میدان بدر میں مسلمانوں نے مخالف کی تعداد 1000 دیکھی اور ان کی تعداد 313 تھی تو بارگاہ رب العزت میں استغاثہ کیا، اس پر یہ وعدہ 1000 فرشتوں کی امداد کا کیا گیا، جو عدد تمہارے دشمن کا ہے اتنا ہی عدد فرشتوں کا بھیج دیا جائے گا۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور اس آیت کے بعد بھی فرشتوں کی مدد بھیجنے کا یہی مقصد ظاہر فرما دیا کہ مسلمانوں کے قلوب جمے رہیں اور ان کو فتح کی بشارت ملے۔ چنانچہ اس کے بعد کی آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور سورہ آل عمران کی آیت زیر نظر میں 3000 فرشتوں کا وعدہ شاہد اس بنا پر کیا گیا کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ قرظ بن جابر محاربی اپنے قبیلہ کا لشکر لے کر مشرکین مکہ کی امداد کو آ رہا ہے، قذافی الروح۔ یہاں دشمن کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ پہلے سے ہی تھی۔ مسلمان اس خبر سے کچھ پریشان ہوئے تو 3000 فرشتوں کا وعدہ کیا گیا، تاکہ معاملہ برعکس ہو کر مسلمانوں کی تعداد دشمن سے 3 گنا ہو جائے گی۔ پھر اسی آیت کے آخر میں اس تعداد کو چند شرطوں کے ساتھ بڑھا کر 5000 کر دیا۔ وہ شرطیں 2 تھیں، ایک یہ کہ مسلمان صبر و تقوی کے مقام اعلیٰ پر قائم رہیں، دوسرے یہ کہ دشمن ان پر یک بارگی حملہ کر دے، مگر ان 2 شرطوں میں سے دوسری شرط یک بارگی حملہ کی واقع نہیں ہوئی، اس لیے 5000 کی تعداد کا وعدہ نہ رہا۔ پھر اس میں ائمہ تفسیر و تاریخ کے اقوال مختلف ہیں کہ اگرچہ وعدہ کی یہ شرط متحقق نہیں ہوئی، پھر بھی یہ وعدہ 5000 کی صورت میں پورا ہوا یا صرف 3000 کی صورت میں، یہ اقوال مختلفہ روح المعانی میں مذکور ہیں۔
آیت لیس لک من الامر شیء یہاں سے پھر اصل قصہ احد کی طرف عود ہے۔ درمیان میں مجملاً قصہ بدر کا ذکر آ گیا تھا، اور سبب نزول اس آیت کا یہ ہے کہ اس غزوہ احد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک، جو کہ سامنے کے 2 اوپر کے 2 نیچے کے دانتوں کی کروٹوں میں 4 دانت ہوتے ہیں، 2 اوپر داہنے بائیں 2 نیچے داہنے بائیں، ان چاروں میں نیچے داہنی طرف کا دانت شہید ہو گیا اور چہرہ مبارک مجروح ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات آ گئے کہ ایسی قوم کو کیسے فلاح ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا، حالانکہ وہ نبی ان کو خدا کی طرف بلا رہا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری سے ایک قصہ اور بھی نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کے لیے بدعا بھی فرمائی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل فرمائی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تحمل کی تعلیم دی گئی ہے۔ از بیان القرآن ملخصاً، خلاصہ تفسیر: لیس لک من الامر شیء الی قولہ غفور الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے مسلمان ہونے یا کافر رہنے کے متعلق خود کوئی دخل نہیں، خواہ علم کا دخل ہو یا قدرت کا، بلکہ یہ سب خدا تعالیٰ کے علم اور قبضہ میں ہے۔ آپ کو صبر کرنا چاہیے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ ان پر یا تو رحمت سے متوجہ ہو جائیں، یعنی ان کو اسلام کی توفیق دے دیں، تو اس وقت صبر فرح اور سرور میں بدل جائے گا، اور یا ان کو دنیا ہی میں کوئی سزا دیں تو اس وقت صبر تسکین قلبی میں بدل جائے گا، اور سزائے دنیا کچھ بے جا بھی نہیں، کیونکہ وہ ظلم بھی بڑا کر رہے ہیں۔ مراد اس سے کفر و شرک ہے، جیسا کہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ آگے اس مضمون کی تاکید ہے، اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، وہ جس کو چاہیں بخش دیں یعنی اسلام نصیب کر دیں جس سے مغفرت ہوتی ہے، اور جس کو چاہیں عذاب دیں یعنی اسلام نصیب نہ ہو اور اس وجہ سے عذاب دائمی ہو، اور اللہ تعالیٰ تو بڑی مغفرت کرنے والے اور بڑے رحمت کرنے والے ہیں، تو بخشنے کا تو ذرا بھی تعجب نہیں، کیونکہ رحمت تو ان کی سابق ہی ہے، اس لیے عذاب دینے کی وجہ اوپر بیان فرمائی۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔